اور جب بھی پچھلے بابے کہتے تھے نا دین اور دنیا اکٹھی ہونی چاہیے، اس میں دین ہوتا کوئی نہیں تھا، اس میں وہ دنیا ہوتی تھی اور 5 نمازیں ہوتی تھی بس. نماز پڑھ، اس کے بعد سی ایس ایس کر، رشوت لے، بڑا بن، بڑی گاڑی، بچے ہونے چاہیے، ہارورڈ جانے چاہیے بچے، اتنی نماز پڑھ لو بس. یہ تھا ان کا دین اور دنیا کا مطلب. یہ پچھلے 70 سال کے ہمارے بابوں نے یہ تباہی مچائی تھی ہمارے ساتھ کہ دین اور دنیا اکٹھے ہونے چاہیے، کہ نماز پڑھ کے بعد 2 نمبر کی نماز پڑھنے کے بعد سارے اپنے کام پورے رکھیں، نماز پڑھنے کے بعد بڑے بڑے گھر بنیں. یہ ان کا دین اور دنیا کا مطلب ہے. ورنہ ہمارے دین کے اندر جو دین اسلام ہے ان تک پہنچا ہوتا ہے تو ان کو پتا ہوتا ہے کہ نماز از دا لیسٹ میرٹ ہے، وہ بیس ہے، اس کے اوپر تو اسلام کھڑا ہوتا ہے. دین کا مطلب تھا کہ محلے میں کوئی 2 نمبر ہی نہیں ہوگی میرے ہوتے، یہ دین کا مطلب تھا. میرے محلے میں کبھی کوئی لڑکی کو کسی قسم کی خطرہ نہیں محسوس ہوگا. میں جوان ہو چکا ہوں، میں مسلمان مرد، یہ دین کا مطلب تھا. ٹھیک ہے، یہ بیسکس بتا رہا ہوں. میں ابھی میں راکٹ سائنس میں نہیں جاؤں گا. اگر دین اور دنیا کا دونوں دین اور دنیا اکٹھی چلتی ہیں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہ سناتے پھرتے ہیں. ان بابوں کو بہت بڑا ایک کینسر تھا کہ جن کو فلاسفی کا کینسر کہتے ہیں، جو دین اور دنیا کے اندر صرف نماز فٹ کرتے تھے اور باقی پوری دنیا نکال دیتے تھے اس میں سے. میں 24 گھنٹوں میں سے صرف 10 منٹ دین کو دوں گا، وہ بھی کیا دوں، اپنے دین کو کیا دوں گا، اپنی نماز پڑھوں گا. یہ دین کو نہیں، دین از اے سسٹم. ٹھیک ہے، نماز مذہب کا امر ہے، مذہبی امور ہے. دین کے امور میں نماز نہیں ہے. دین کے امور میں جماعت کے اندر پوری دنیا کے اندر نمازیوں کو قائم کرنا ہے کہ بھائی اسٹیبلش کروں گا کہ فجر کی بھی اتنی جماعت ہو جتنی جمعے کی ہے. یہ ہے نماز دین میں، اس کی اسٹیبلشمنٹ کرانا. اپنی نماز الگ سے پڑھ لینا یہ کوئی دین نہیں ہے، یہ مذہب کا مسئلہ ہے. تو آپ اگر کہتے ہیں نا کہ میرے والے دین کے، نعوذ باللہ، میری ڈیفینیشن نہیں ہے، خالی اللہ تعالیٰ نے بھی ایسی کہا ہے. ٹھیک ہے، وہ والے دین کو جس کو میں دین کہتا ہوں، وہ اگر دنیا کے ساتھ کامبو ہو رہا ہے، 1000 دفعہ مان لیتا ہوں میں ان کی بات. جو کہیں گے میں کروں گا. جس کو دین اسلام، جو نبی علیہ السلام نے صحابہ نے دین کہا، وہ نہیں کہ جن کو جو کہ آج کل کے مولوی صاحب دین کہتے ہیں، اس کا مطلب مذہب ہوتا ہے اور کہتے ہیں لفظ دین کا استعمال کرتے. اللہ نے تو مذہب کا لفظ نہیں استعمال کیا نا. ٹھیک ہے، یہ کہنا چاہتے ہیں دنیا اور مذہب اکٹھا چلنا چاہیے. تو دنیا اور مذہب تو ہمیشہ ہی اکٹھا چلتا ہے. مذہب تو ہے ہی ایک 2 سائل سی چیز. پوجا پاٹ تو دنیا میں ہی ہوتی ہے، اس کے لیے تو کوئی کسی کو کچھ نہیں کرنے کی ضرورت. وہ تو اپاج بندے بھی کریں، عورتیں بھی کریں، مرد بھی کریں، کوئی فرق نہیں پڑتا، کسی کو فرق نہیں پڑتا. آپ خود سوچیں کہ بچی میری گلی میں ہوا ہو رہی ہے اور میں کہوں اللہ اکبر نماز پڑھنا شروع کر دوں، تو کیا ہوگا اس بچی کے ساتھ؟ مطلب مجھے سمجھ نہیں آئی. مذہب نے کب کسی جماعت کو کوئی اسٹیبلشمنٹ اور کوئی تقویت اور ترقی دی ہے؟ دین نے جا کے اسٹیبلشمنٹ کہا کہ ترقی، آخرت کی ترقی بات کرو. مذہب تو بدھزم بھی مذہب ہے، بڑا شائستہ مذہب ہے، ہندو مت بھی مذہب ہے، شائستہ مذہب ہے سارے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں. یہ دنیا کے ساتھ بھی چلتے ہیں. اسلام دنیا کے ساتھ اس طریقے سے چل نہیں سکتا. یہ دنیا کو اوور تھرو کر دیتا ہے. کیسے؟ اسٹیبلشمنٹ کرواتا ہے. سب سے پہلے اپنے محلے، اپنے خاندان میں، اس کے بعد پھر اپنے محلے میں، پھر اپنی دنیا میں اسٹیبلشمنٹ کرواتا ہے اسلام. میں اگر دین اور دنیا اکٹھی کروں گا تو کیا 50% قرآن لے کے آؤں گا، باقی ڈیلیٹ کر دوں گا؟ ایسے تو نہیں ہو سکتا نا. یا تو قرآن پورا لے کے آؤں گا اور دنیا بھی پوری لے آؤں گا، کوئی ٹینشن نہیں، پیسے بھی بناؤں گا، قرآن لیکن پورا ہوگا. ورنہ تو دین اور دنیا اکٹھی نہیں ہو رہی نا. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ میں قرآن پاک کی کچھ آیتیں پکڑوں اور باقی دنیا کی معاملات پورے پکڑوں اور بس کچھ آیتیں پوری کر لوں اور باقی کی دنیا پوری کر رہا ہوں. یہ مطلب نکال دیتے نا اس کا، تو کہ نماز کی آیتیں پوری کر لو، باقی کی آیتیں چھوڑ دو، جس میں اعمال کا اصلی دار و مدار جو ہے نا وہ ہے جو سسٹم اسٹیبلشمنٹ کا ہے. یہ حکم کا لفظ اللہ تعالیٰ بولی جا رہے، حکم جس پہ حکم آ گیا اس کے اوپر جو حجت ہو گئی، حکم آ گیا حجت ہو گئی. اقامت دین. ٹھیک ہے، وہ والی آیتیں نکالو اور ٹھیک ہے وہ صلاح والی آیتیں پکڑو اور بس 50% ایسے رکھو. یہ اس کو بدعت نہیں مانتے تو اور کس کو بدعت مانیں گے ہم؟ وہ پتہ نہیں کون سے فرقے کو بدعتی فرقہ کہتے ہیں، اس فرقے کو وہ والا بدعتی فرقہ کہتے ہیں. اصلی بدعت تو یہ جو گھر میں بیٹھے اماں ابا کہتے ہیں کہ دین اور دنیا اکٹھی ہونی چاہیے، بس صرف نماز ہے اور زکوٰۃ بھی دے دینا، اور وہ بھی ان جون والے مہینے سے پیسے بینک سے باہر نکال لینا کیونکہ جون میں بینک زکوٰۃ کاٹ لیتا ہوتا ہے، اور کوئی یہ والا فرقہ ڈکلیئر کر دینا اپنے آپ کو کیونکہ اس کی زکوٰۃ نہیں کٹتی. یہ کہانیاں سنا کے ہم لوگوں کو کنفیوز کیا ہوا ان سب نے. انڈرسٹینڈ دا بگر پرابلم. یہ دین اور دنیا نہیں اکٹھی کرنا چاہ رہے، یہ دین کا خالی لیبل لگانا چاہ رہے، اور دین بھی مذہب کا اور باقی کے سارے کام دنیاوی کروانا چاہ رہے ہیں. These are the stories of old folks who have screwed up every Muslim جو کہ اس وقت یوتھ میں ان کو تباہ کرنے کے پیچھے یہ فلسفہ تھا ان کا.
یہ ایوب خان کے دور کے پلے ہوئے یوتھ ہیں, یہ جان ایف کینیڈی کے انسپائرڈ یوتھ ہیں سارے, اس وقت کے یوتھ تھے یہ, اس وقت بزرگان, اب بزرگان آپ پارلیمنٹ ہاؤس میں دیکھیں ان کے رکھتے ہیں, یہ بتائیں گے ہمیں دین اور دنیا کیسے کیسے اکٹھی کرنی ہے. ٹھیک ہے, ہمیں پتہ ہے دین اور دنیا کیسے اکٹھی کرنی ہے. قرآن پورا لے کے آئیں, بے شک اس کے بعد فزکس بھی پوری لے آئے, قرآن پورا لے کے آئیں, اس کے بعد بایولوجی بھی پوری لے آئے, قرآن پورا لے کے آئیں, بے شک بزنس بھی پورا لے آئے, ارب پتی بن جائیں. کس نے منع کیا کروڑوں بنانے سے؟ میں قرآن پورا لے کے آئے, قرآن کی ایک آیت ڈیلیٹ نہیں کروں گا میں, قرآن کی آیت ڈیلیٹ کروں گا تو دین اور دنیا اکٹھی نہیں ہو رہی ہے, دوزخ اور دنیا اکٹھی ہو رہی ہے. کیونکہ قرآن پاک خود اس کے اوپر رقم کرتا ہے کہ تم نے اپنی مرضی سے کچھ آیتیں ڈیلیٹ کر دی. ٹھیک ہے, تو قرآن پورا پکڑ لیں تو بے شک بل گیٹس بنے میری طرف سے, اللہ کرے گا پھر بل گیٹس بنے, پھر تو آپ کے پاس طاقت نہیں چاہیے, آپ کے پاس تو قرآن پورا آ گیا, آپ کے پاس تو مال ہونا چاہیے اس وقت. ہمارے میں آپ کو خالی یہ بتا رہا ہوں, یہ والی کہانیاں نا ان کی مانی کسی کی کہ ہاں پہلے تم بزنس مین بن جاؤ, اس کے بعد پھر دین بھی لیا. دین کا لفظ سمجھ نہیں آیا ان کو, وہ پتا بس وہ فجر کی نماز پڑھنے والے کو, اللہ کی قسم ایسے لوگ ہیں فجر کی نماز پڑھنے والے کو سمجھتے کہ ایکسٹریمسٹ فنڈامنٹلسٹ آدمی ہے, فجر پڑھتا ہے, بچوں کو فجر کے لیے اٹھاتا ہے, ایکسٹریمسٹ ہو گئے. پہلے وہ القاعدہ اور طالبان ٹائپ ایکسٹریمسٹ ہوتے تھے, اب فجر میں بچوں کو اٹھانے والا ایکسٹریمسٹ ہو گئے. یہ اسٹینڈرڈ گر گئے ہیں پاکستانیوں کے. تو یہ ان لوگوں سے نہیں مشورہ ہم نے لینا کہ تین, جیسے کہ میں اسکول کی کوئی بیکن ہاؤس کی سٹی اسکول کی ٹیچر مجھے کہہ رہی ہو کہ فزکس اور کیمسٹری میں اکٹھی پڑھاتی ہے, نا اس کو فزکس آتی ہے نا اس کو کیمسٹری آتی ہے, وہ فزکس کو بھی پڑھاتی ہے بچوں کو تباہ کر رہی ہے اور کیمسٹری کے بچوں کو بھی تباہ کر رہی ہے. یہ معاملہ ان کا دین اور دنیا والا.